اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ مختصر دروس معارف قرآن و اہل بیت کے موضوع پر ماہ رمضان کے عنوان سے معارف ماہ رمضان کے حوالے سے یہ آج پہلا درس ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی شب کی مخصوص نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے روزے کا ثواب کتاب فضائل اشہر الثلاثہ شیخ صدوق علیہ رحمتی کی کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 81 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ ماہ رمضان میں تم لوگوں کے لیے کیا قرار دیا گیا ہے تو اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرتے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالی میری امت کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، پوشیدہ ہوں یا علنی، سب کے سب، اور تم لوگوں کے ہزار درجے بڑھا دیتا ہے، اور تم لوگوں کے لیے بہشت میں 5 شہر تعمیر کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، قرار دے میرے روزوں کو حقیقی روزوں میں سے، اور میرے قیام کو حقیقی قیام میں سے، اور مجھے بیدار کر دے خواب غفلت سے، اور میرے گناہوں کو بخش دے، اور مجھ سے خطاؤں کو درگزر فرما، اے مجرمین سے درگزر کرنے والے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں 4 مطالب قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، روزوں کی اہمیت۔ نمبر 2، نماز کی اہمیت۔ نمبر 3، غفلت اور اس کے نقصانات۔ نمبر 4، گناہ کی شناخت اور اس سے دوری کے بارے میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مذکورہ باتوں کا خیال رکھنے کی صورت میں ہی اپنے مطالبات کو بارگاہ پروردگار میں پیش کر سکتے ہیں۔ لہذا پہلا مطلب روزے کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے اس دعا میں روزے کے قبول ہونے کی دعا کی گئی ہے، کیونکہ اس ماہ میں خاص طور سے روزوں کے واجب ہونے میں روزے داروں کو ضیافت الہی کی طرف دعوت دی گئی ہے، کیونکہ نماز تو پورے سال مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن اس ماہ میں خاص طور سے روزوں کا وجوب بندوں کو ایک خاص قسم کی عظمت و کرامت عطا کرتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان کی پہلی ہی دعا میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، ہمارے روزوں کو حقیقی روزہ قرار دے اور دیگر عبادات کو حقیقی عبادت قرار دے۔ یہ جملہ ہی اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ روزے دار کے لیے مقام صالحین اتنا اہم ہے کہ سب سے پہلے عبادات کی قبولیت نظر میں ہے۔ بے شک کیوں نہ ہو، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، یعنی اگر نماز قبول ہو گئی تو بقیہ اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو بقیہ اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے یوں ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات کی خبر نہ دوں کہ اگر تم لوگ اس پر عمل کرو تو شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق و مغرب میں فاصلہ ہے؟ تو سب نے کہا، کیوں نہیں، آپ ہمیں ضرور ایسی چیز کی خبر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا، روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، اور صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے، اور اللہ کی محبت اور نیک و صالح کاموں کا انجام دینا شیطان کے ارادوں کو نابود کر دیتا ہے، اور استغفار شیطان کی امیدوں کو توڑ دیتا ہے، اور ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے،
اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب من لا یحضرہ الفقیہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 74۔ دوسرا مطلب اس دعا میں روزوں کی اقسام کے بارے میں ہے۔ روزے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک روزہ ظاہری، جس میں روزے دار صبح کی اذان سے مغرب تک حکم خدا کی بجاوری کے لیے بھوکا رہتا ہے اور ہر اس چیز سے اجتناب کرتا ہے جو روزے کو باطل کر دینے والی ہے۔ دوسرا روزہ حقیقی ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں پہلی قسم کی شرائط کا خیال رکھنے کے علاوہ تمام اعضاء و جوارح اور فکر کو بھی ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا جائے۔ کتاب اعمالیہ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں کے صفحہ نمبر 55 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ماہ رمضان عظمت والا مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا کئی برابر اجر ملتا ہے اور جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بلند درجات عطا کیے جاتے ہیں، اور جو اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور جو اس ماہ میں اپنے ماتحت افراد کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ بھی اسے بخش دیتا ہے، اور جو اس مہینے میں لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے تو اللہ بھی اسے بخش دیتا ہے۔ اسی طرح جو اس مہینے میں اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے اور صلہ رحمی انجام دیتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ مہینہ دوسرے مہینوں کی مانند نہیں ہے، کیونکہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو برکتیں اور رحمتیں لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گناہوں کو بخش کر جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر کئی برابر ملتا ہے اور نیک عمل زیادہ مقبول ہوتے ہیں، اور جو بھی اس مہینے میں اللہ کی خاطر 2 رکعت مستحب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک وہ شقی انسان ہے جو اس مہینے کو پائے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ ایسی صورت میں یہ انسان اس وقت خسارہ پائے گا جب نیک لوگ اپنے پروردگار سے اپنے نیک اعمال کی نیک جزا پا رہے ہوں گے۔ تیسرا مطلب اس آج کی دعا میں عبادات کے متعدد مصادیق کے بارے میں ہے، کیونکہ عبادات کے متعدد مصادیق ہوتے ہیں اور ہر وہ کام جس پر دین اسلام میں ثواب ملتا ہے وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ مثلا سلام کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، صلہ رحمی کرنا، والدین کا احترام کرنا، اپنے معاش کو حلال راہ سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے جن کے بجا لانے پر ان کی قضا بھی ہے، انہیں عبادات کہتے ہیں، مثلا نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ چوتھا مطلب آج کی دعا میں عبادات کی اہم شرائط کے بارے میں ہے۔ نماز عبادات کی 2 اہم شرطیں ہیں۔ ایک شرط صحت ہے، یعنی عبادات کو ان کی تمام شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے۔ دوسری شرط قبولیت ہے، یعنی ایمان و اخلاص اور تقوی کے ساتھ عبادت کو انجام دیا جائے۔ ان دونوں شرطوں میں جو چیز مانع بنتی ہے وہ غفلت ہے، لہذا غفلت کے بارے میں بھی چند الفاظ ذکر خدمت ہیں۔ نمبر 1، قرآن میں اسباب غفلت جو ذکر ہوئے، ایک مال و اولاد ہے، جیسا کہ سورہ منافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، تم لوگوں کو تمہارا مال و اولاد اللہ کی یاد سے نہ روکیں، اور جنہوں نے ایسا کیا وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ نمبر 2، اسباب غفلت میں سے دنیاوی عیش و عشرت ہے، جیسا کہ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 18 میں، کہ وہ کہیں گے کہ تو پاک و بے نیاز ہے، ہمیں کیا حق ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کو اپنا سرپرست بنائیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ساز و سامان زندگی عطا کیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد سے غافل ہو گئے اور وہ ہلاک ہونے والی قوم ہی تھے۔ تیسرے اسباب غفلت میں سے دنیا کی طرف مائل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا،
لہٰذا اے نبی تم دوری اختیار کرو اس شخص سے جس نے ہمارے ذکر سے رخ موڑا اور صرف دنیاوی زندگی کو طلب کرتا ہے۔ قرآن اور روایات میں آثار غفلت کے حوالے سے قرآن میں آثار غفلت جو ملتے ہیں ان میں سے پہلی نمبر 1 زندگی میں تنگی آنا اور روز قیامت اندھا اٹھایا جانا ہے، جو آثار غفلت میں سے پہلا ہے، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہوا، اور جو میرے ذکر سے دوری اور اعراض کرتے ہیں ان کے لیے زندگی کی تنگی بھی ہے اور ہم انہیں قیامت کے دن اندھا محشور کریں گے۔ آثار غفلت میں سے دوسرا شیطان کی ہم نشینی ہے، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، اور جو بھی اللہ کے ذکر سے رخ موڑ لیتا ہے تو ہم شیطان کو اس کے لیے آزاد کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ روایات میں آثار غفلت کے حوالے سے ملتا ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غفلت کی زیادتی بصیرت کو اندھا بنا دیتی ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب منتخب میزان الحکمہ جلد نمبر 7۔ دوسرے مقام پہ اسی کتاب میں مولا متقیان کی یہ روایت ملتی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جس پر غفلت طاری ہو جائے اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ روایات میں غافل شخص کے علامات کے حوالے سے ملتا ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غفلت تمہارا مسجد کو ترک کرنا اور مفسد شخص کی اطاعت کرنا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب میزان الحکمہ منتخب میزان الحکمہ جلد نمبر 7۔ اسی کتاب میں یہ روایت بھی ملتی ہے لقمان حکیم کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے بیٹا، ہر چیز کی علامت ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ پہچانا جاتا ہے، اور اس پر گواہ وہ چیز اس پر گواہ ہوتی ہے، اور غافل شخص کی 3 علامات ہیں۔ نمبر 1 اشتباہات پر اشتباہات کرنا، نمبر 2 دنیاوی لعب و لعب میں مشغول رہنا، نمبر 3 فراموش کاری کا اختیار کرنا۔ غفلت سے بچنے کے بھی چند اسباب ہیں جو قرآن اور روایات میں اس طرح سے ملتے ہیں۔ نمبر 1 صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد لینا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک نماز سخت ہے سوائے خشوع رکھنے والوں کے۔ نمبر 2 غفلت سے بچنے کے لیے مسلسل نیک کام کرتے رہنا ہے، جیسا کہ کتاب منتخب میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ہے، جس میں آپ نے حضرت ابو ذر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، نیک کام کا ارادہ رکھا کرو چاہے اسے انجام نہ بھی دے سکو، تاکہ تمہارا شمار غافلین میں سے نہ ہو۔ نمبر 3 غفلت سے بچنے کے لیے مسلسل یاد الہی میں رہنا ہے، جیسا کہ اسی کتاب کے جلد نمبر 7 میں مولا متقیان کی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ ذکر الہی کرنے سے غفلت کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر 4 غفلت سے بچنے کے لیے ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ کتاب منتخبی میزان الحکمہ کی جلد نمبر 7 میں مولا متقیان کا یہ ارشاد ملتا ہے کہ بے شک جو ایام کو جانتا ہے وہ استعداد سے غفلت نہیں برتتا۔ نمبر 5 غفلت سے بچنے کے لیے نماز کو اول وقت میں انجام دینا ہے۔ امام باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو بھی واجب نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور انہیں ان کے اوقات میں بجا لاتا ہے، اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب منتخب میزان الحکمہ جلد نمبر 7۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔